السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے مسئلہ نمبر 141 سے سبق کو شروع کریں گے۔ عنوان یہ ہے عہد شکنی کا بیان، کیے ہوئے عہد کو توڑ دینے کا بیان، نقض عہد کا بیان۔ آیت کریمہ کی تلاوت کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ صدق اللہ العظیم۔ آیت کریمہ کا مرادی معنی فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کی اقامت کریں، نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم آیتوں کو تفصیل سے ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر وہ اپنی قسموں کو پختہ ہو جانے کے بعد توڑ دیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں لعن طعن کریں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کفر کے سرغنوں کو قتل کر دو، انہم لا ایمان لہم، یقیناً ان کی کوئی قسمیں نہیں، لعلہم ینتہون، شاید وہ باز آ جائیں۔ آگے ملا جیون علیہ الرحمہ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ سورۃ الانفال کی ایک آیت میں یہ بات گزر چکی ہے کہ ذمی کا عہد کو توڑنا کیا حیثیت رکھتا ہے، یعنی جو دارالاسلام میں جو غیر مسلم جزیہ دے کر رہتا ہو تو اس کا عہد توڑ دینا کیا حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بات سورۃ الانفال کی ایک آیت میں گزر چکی ہے۔ میں نے یہاں اس موضوع کی اس آیت کو اس لیے ذکر کیا تاکہ اس کے ضمن میں بعض دوسرے فائدوں کو برائے واقفیت عرض کروں، معلومات کے لیے پیش کروں۔ لہٰذا کہتے ہیں ہم گوش گزار ہیں کہ اس آیت میں موجود ضمائر ان کفار کی طرف پلٹتی ہیں۔ اب دیکھیے اس کی اعرابی حیثیت یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں جو ضمیریں ہیں، جیسے فَإِن تَابُوا میں ایک ضمیر ہے، اقاموا میں، آتو میں، تو یہ ضمیریں جو ہیں یہ ان کافروں کی طرف پلٹتی ہیں جن سے عہد و پیمان ہو چکا ہو، یعنی اگر وہ توبہ کریں، کون؟ وہ کافر جن سے عہد ہو چکا ہے، اور وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو وہ کافر تمہارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں۔ تو ان آیتوں میں جو ضمیریں ہیں وہ ان کافروں کی طرف پلٹتی ہیں جن سے عہد و پیمان ہو چکا ہو۔ اب یہ عہد و پیمان خواہ بصورت مستامن ہو یا بشکل ضمنی ہو، یا ان دونوں کے علاوہ کوئی اور طریقے کا عہد ہو، یعنی یہ عہد اس صورت میں ہو کہ کافر نے امن طلب کر لیا، یا اس صورت میں ہو کہ کافر دارالحرم میں آیا اور ذمی ہونے پہ راضی ہو گیا، ٹیکس دینے لگا، یہ بھی عہد ہے، یا اس کے علاوہ عہد کا کوئی اور طریقہ ہو۔ تو ان کافروں کی طرف یہ ضمیریں پلٹتی ہیں کہ جن سے عہد و پیمان ہو چکا ہے، خواہ وہ بصورت مستامن ہو یا بشکل ضمنی ہو، یا ان دونوں کے علاوہ کوئی اور صورت ہو۔ پھر جب قول باری تعالیٰ وَإِن نَكَثُوا کا قول، یہ اللہ تعالیٰ قول وَإِن نَكَثُوا، اس کا قول باری تعالیٰ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ پر عطف ہے، یعنی وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، یہ
جملہ جو ہے یہ معطوف ہے کس کے اوپر؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اس کے اوپر معطوف ہے۔ آیت کے کسی اور جملے پر یہ عطف نہیں ہوگا جیسا کہ ظاہر ہے۔ اس وقت معطوف اور معطوف علیہ کفار کی حالت بیان کرنے کے لیے ہوں گے، یعنی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ یہ معطوف علیہ ہے، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ یہ آیت معطوف ہے، تو یہ دونوں معطوف علیہ کافروں کی حالت بیان کرنے کے لیے ہوں گے۔ اور قول باری تعالیٰ جو آگے ہے وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ پہلی آیت کے اخیر میں، ان دونوں کے درمیان جملہ معترضہ ہوگا جو غور و فکر پر ابھارنے کے لیے لایا گیا ہے، یعنی اگر وہ شرک سے توبہ کر لیں اور وہ یوں کہ ایمان لے آئیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی بجا لائیں، بس وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور بلا شبہ مومن ہیں۔ اور اگر وہ پختہ عہد ہو جانے کے بعد، یعنی عہد پختہ ہونے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیتے ہیں اور تمہارے دین میں تمہیں برا بھلا کہتے ہیں، تو ان سے قتال کرو، ان سے جنگ کرو۔ فرماتے ہیں آگے، اب یہاں ایک حالت باقی رہ گئی، دو چیزیں بیان کر دی گئی۔ اگر وہ توبہ کر کے ایمان لاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، نماز وغیرہ قائم کر لیں تو دینی بھائی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور تمہارے دین کو برا بھلا کہتے ہیں تو ان سے قتال کر، دو باتیں ہو گئیں۔ لیکن ایک بات باقی رہی، وہ یہ کہ وہ مسلمان نہیں ہوتے اور اپنے معاہدے پر قائم رہتے ہیں، تو اس حالت میں وہ بلا شک ذمہ ہیں، اپنے ذمے پر باقی ہیں اور مستامن ہیں، جو اپنے عہد پر قائم ہیں، جیسا کہ سورت کی ابتدا میں گزر چکا ہے۔ یہ ہو گئی سورت، جبکہ وَإِن نَكَثُوا کے کو فَإِن تَابُوا پر عطف کیا جائے۔ اب آگے دیکھیے، اور اگر اس کا عطف آیات میں سے کسی دوسری آیت پہ ہو، یعنی فَإِن تَابُوا کے اوپر نہ ہو، کسی دوسری آیت پر عطف ہو، تو پھر اس صورت میں ظاہر ہے کہ یہ ابتدائی اور نیا کلام ہے جس میں کافروں کے عہد کا توڑا جانا بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی اگر کفار عہد کے بعد، عہد کرنے کے باوجود عہد شکنی کرتے ہیں، عہد توڑ دیتے ہیں اور تمہارے دین میں تمہیں برا بھلا کہتے ہیں، تو پھر کفر کے سرغنوں کو قتل کرو۔ یہاں ائمۃ الکفر کی جگہ فقاتلوہم ہونا چاہیے تھا، یعنی فقاتلوہم، یعنی ضمیر آنا چاہیے تھا مفعول کے لیے، لیکن یہاں پر ضمیر نہیں آئی، بلکہ ائمۃ الکفر باضابطہ جو ہے اس کو اس میں ظاہر لایا گیا مضاف سے ملا کر۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں ائمۃ الکفر کی جگہ فقاتلوہم ہونا چاہیے تھا، یعنی ضمیر کافی تھی، لیکن اسے ضمیر کو چھوڑ کر اس میں ظاہر کو جو ذکر کیا گیا، یعنی ائمۃ الکفر جو کہا گیا، وہ اس لیے تاکہ اس بات پر دلالت ہو سکے کہ کفار اس عہد شکنی کی وجہ سے، کفار اس عہد شکنی، عہد توڑنے کی وجہ سے صاحبان ریاست، یعنی ریاست کے ذمہ دار اور کفر میں پہل کرنے والے بن گئے اور قتل کے زیادہ حقدار ہو گئے۔ اس چیز کو واضح کرنے کے لیے ائمۃ الکفر لایا گیا، یعنی ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کا ذکر کیا گیا۔ فرماتے ملا جیون، یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ائمۃ الکفر سے مراد مشرکین کے رئیس، ان کے سردار ہیں۔ اس صورت میں اگر یہاں مشرکین کے سردار مراد لیے جائیں تو اس صورت میں ان کی تخصیص، ان کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہوگی کہ ان کا قتل کیا جانا دوسروں کی بنسبت اہم ہے، کیونکہ ایک سردار اپنی بات سے پوری قوم کو برانگیختہ کر سکتا ہے، لیکن فرداً لوگ اپنی گفتگو سے اس قدر متاثر نہیں کر سکتے، لہذا ان کا قتل کیے جانا فتنے کو ختم کرنے کے لیے دوسروں کی بنسبت زیادہ اہم ہے، اور وہ اس کے یعنی قتل کے زیادہ حقدار ہیں۔ ایسے ہی جناب قاضی اجل بیضاوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے۔
یہاں تک بات ہو گئی. آگے دیکھیے، فرماتے ہیں بالجملہ نص مذکور یعنی یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت، اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کا دین میں مسلمانوں کو برا بھلا کہنا ایسی بات ہے جو قتال کو واجب کر دیتی ہے. یعنی مشرکین کا مسلمانوں کو دین کے بارے میں طعنہ دینا، برا بھلا کہنا، یہ ایک ایسی برائی ہے جس کی وجہ سے ان مشرکین کا قتل واجب ہو جاتا ہے. صاحب مدارک لکھتے ہیں کہ اگر کسی ذمی نے علی الاعلان برا بھلا کہا، اس کا قتل جائز ہے، کیونکہ اس کے ساتھ معاہدے کا مقصود یہ تھا کہ وہ برا بھلا نہیں کہے گا اور اطاعت بجا لائے گا. لہٰذا اگر وہ لان تان پر اتر آتا ہے تو اس نے اپنا معاہدہ توڑ دیا اور ذمے سے نکل گیا. صاحب کشاف نے بھی اسی کی مانند ذکر کیا ہے، اور صاحب کشاف کے کلام سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آیت مذکورہ مرتد کے بارے میں ہے. اور یہ قول کون سا؟ نکثو. اس قول باری تعالیٰ کا مطلب یہ ہے اگر مرتدین توبہ کے بعد پھر اپنے عہد سے ہٹ گئے اور اقامت صلاۃ کے بعد اس کو چھوڑ دیا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد اس کے منکر ہو گئے، تو وہ لکھتے ہیں، صاحب کشاف لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے حالت شرک میں سرکشی اور تکبر کرتے ہوئے، حالت شرک میں سرکشی اور تکبر کرتے ہوئے عہد شکنی کی اور ایسے عرب لوگوں کی عادات کو پس پشت ڈال دیا جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اس کے بعد وہ مومن ہو گئے اور اقامت صلاۃ شروع کر دی اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی بجا لائے اور دین میں مسلمانوں کے بھائی بن گئے. اس کے بعد پھر پلٹا کھایا اور اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو گئے، اور انہوں نے بیعت اسلامی کے ذریعے جو عہد کیا تھا وہ ایمان پر ہی رہیں گے اور عہد کی پابندی کریں گے، اس عہد کو توڑ ڈالا اور اللہ تعالیٰ کے دین میں کیڑے نکالنے لگے، کمیاں نکالنے لگے، خامیاں نکالنا شروع کر دی. اس انداز سے صاحب کشاف نے آخر تک گفتگو کی ہے. آگے فرماتے ہیں کہ فقہ کی کتابوں میں، جو فقہ کی کتابیں ہیں ان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ فقہ کی کتابوں میں نقض عہد یعنی عہد شکنی کے بارے میں یہ مذکور ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک نقض عہد کی یہ صورت ہے، یعنی عہد شکنی کی صورت یہ ہے امام اعظم کے نزدیک کہ کفار کسی شہر اور موضع یعنی گاؤں پر غلبہ حاصل کر لیں تاکہ ہم سے جنگ کریں یا دارالحرب میں جا بسیں. یہ نقض عہد کی صورت ہے. یہ نہیں کہ جزیہ دینے سے انکار کر دیں یا کسی مسلمان عورت سے بدکاری کریں یا اسے قتل کر دیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں. لہٰذا اگر کوئی ذمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کرتا ہے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ تعزیر لگائی جائے گی، جیسا کہ فتاوی میں مذکور ہے. یہ امام اعظم سے نقل کیا ملا جی ولی الرحمٰن نے. واللہ اعلم بالصواب. امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم کے نزدیک ان حضرات کے نزدیک حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکنا بھی نقض عہد ہے. لہٰذا ان حضرات کے نزدیک جو ذمی اس کا مرتکب ہوگا اسے قتل کیا جائے گا، اور دور حاضر میں اسی پر فتویٰ ہونا چاہیے. قرآن کریم کی ظاہری عبارت اسی حکم کا تقاضا کرتی ہے جو
شوافع، حنابلہ اور مالکیہ نے بیان کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا، اور انہوں نے اگر تمہارے دین میں طعنہ کیا تو انہیں قتل کرو۔ تو اس میں قطعاً شک کی گنجائش نہیں کہ دین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بکنے سے بڑھ کر اور کوئی طعن نہیں، یعنی دین میں طعن کی اس سے زیادہ صورت کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی صورت تو یہی ہے کہ کوئی انسان حضور کی شان میں بکواس شروع کر دے، تو یہ دین میں سب سے بڑا طعن ہے، کیونکہ اس میں شریعت کی اہانت بھی ہے، وہ حرمت اسلام، یعنی اسلام کی جو حرمت ہے اس کی بے عزتی بھی پائی جاتی ہے، ہتک بھی پائی جاتی ہے، اور حق یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں اہل علم کا فتویٰ اسی پر ہے، یہ ملا جیون کر رہے ہیں، ہمارے زمانے میں اہل علم کا فتویٰ اسی پر ہے کہ اگر کوئی ذمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کیا تو مالکیہ، شوافع اور حنابلہ کے مذہب کے مطابق یہی فتویٰ دیا جائے گا کہ اسے قتل کیا جائے، اسی لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو تعزیر کی بات کہی اس میں وہ تحدید شدید نہیں پائی جاتی ہے جو قتل میں پائی جاتی ہے، یعنی تعزیر کی جو بات امام اعظم سے منقول ہے اس میں وہ شدت نہیں ہے، وہ ڈر خوف نہیں ظاہر ہوتا ہے جو قتل میں ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ کی شرح میں لکھا ہے کہ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تین ائمہ کے ساتھ ہیں، یعنی امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے ساتھ امام ابو یوسف کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ ایسے ذمی کو قتل کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے دیکھیں تو چونکہ امام ابو یوسف ہوں یا امام محمد ہوں، ان کے جو اقوال ہوتے ہیں وہ بھی حقیقت میں امام اعظم کا ہی قول ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو امام اعظم کا ہی ایک مذہب ہے کہ ذمی کو بھی قتل کیا جائے گا۔ آگے دیکھیے، اور اگر کسی مسلمان کو کسی ذمی نے گالی دی تو اس کا یہ فعل موجب قتل ہے۔ اب ذرا دیکھیے، ایک عام مسلمان کو کوئی ذمی اگر گالی دیتا ہے تو ذمی کا گالی دینا یہ قتل کو واجب کر دیتا ہے، جس پر ائمہ کا اجماع ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس کے بعد وہ توبہ بھی کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح بھی کر لیتا تو بھی اسے قتل ہی کیا جانا چاہیے، جب وہ اعلانیہ اس فعل کا مرتکب پایا جائے۔ عن الاعلان کسی مسلمان کو گالی دیتا ہو تو اس کا یہ حکم ہے کہ اس کا یہ فعل اس کے قتل کو واجب کر دیتا ہے، وہ مستحق قتل ہو جاتا ہے۔ تو اسی سے یہ بھی مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب عام مسلمان کو گالی دینے سے وہ ذمی موجب قتل ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے سے وہ موجب قتل کیوں نہیں ہوگا، جبکہ یہ بات مسلم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت امت کی عزت سے بڑھ کر ہے۔ تو جب ایک عام مسلمان کی حرمت اس درجے کی ہے کہ اس کو گالی دینا موجب قتل ہے، تو پھر جس نبی کے توسط مومن کو یہ حرمت ملی ہے اس نبی کی شان میں بے ادبی کرنا یہ بدرجہ اولا موجب قتل ہوگا۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد فرماتے ہیں، یہ ہے یہیں پر ہے، شرح الوقایہ کے محشی علامہ چلپی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحقیق میں نہایت طویل گفتگو کی ہے، جو ذہن کو مطمئن کرنے والی اور انتہائی نفع بخش ہے، اسے ضرور پڑھیں۔ یہ ملا جیون علیہ الرحمہ کا ایک بہترین مشورہ ہے۔ اس کے بعد قول باری تعالیٰ انہم لا ایمان لہم، بے شک ان کی قسمیں حقیقت میں قسمیں نہیں ہیں۔ اس جملے کے اندر لفظ ایمان حمزہ مفتوحہ کے ساتھ ہے، لا ایمان، کیونکہ یہ یمین کی جمع ہے، یمین قسم کو کہتے ہیں، یعنی کفار کی حقیقت میں قسمیں ہیں ہی نہیں، اگرچہ ظاہری طور پر ان کو قسموں کا نام دیا جاتا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ
اگر وہ اپنی قسمیں توڑ دیں تو بظاہر ان کو قسم کہا گیا مگر حقیقت میں وہ قسم نہیں ہے۔ اسی آیت سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کفار کی قسم قسم نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کہتا انہم لا ایمان لہم۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک آیت میں مذکورہ جملے کا معنی یہ ہے کہ کفار اپنے عہد و قسم کو پورا نہیں کرتے۔ انہم لا ایمان لہم کا معنی امام اعظم نے کیا لیا؟ ان کی قسمیں حقیقت میں قسمیں ہی نہیں ہیں۔ اور امام شافعی نے کیا لیا کہ کفار اپنی عہد اور اپنے قسم کو کی ایفا نہیں کرتے، یعنی اس کو پورا نہیں کرتے۔ اگر ایسا کرتے تو وہ نہ تو لعن طعن کرتے اور نہ ہی عہد شکنی اور قسم توڑنے کا ارتکاب کرتے۔ مدارک اور کشاف میں اسی طرح مذکور ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ لا ایمان لہم میں حمزہ مقصورہ ہے، یعنی لا ایمان لہم، یعنی یہ لوگ ایسے ہیں ان کا کوئی اسلام نہیں۔ اس صورت میں بعض حضرات نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ مرتد کی توبہ قبول نہیں، لیکن یہ ضعیف ہے۔ ملا جیون کہتے ہیں کہ جن حضرات نے لا ایمان لہم پڑھا ہے وہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ مرتد کی توبہ قبول نہیں، لیکن یہ استدلال ضعیف ہے، کیونکہ جائز ہے کہ اس کا معنی یہ ہو کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ یعنی جملہ خبریہ کے انداز میں ایک معین قوم کے ایمان نہ لانے کی خبر دی جا رہی ہو، یعنی ان سے قتال کرو کیونکہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایسا ہی علامہ بیضاوی نے ذکر کیا ہے۔ اب ملا جیون اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس وقت آیت مذکورہ اس حیثیت میں ہوگی کہ اس سے اس بات کی دلیل پکڑی جائے، یہ کس صورت میں؟ جبکہ ایمان پڑھا جائے۔ تو ایمان پڑھنے کی صورت میں آیت اس بات کی دلیل بنے گی کہ مرتد سے صرف اسلام قبول کیا جائے گا یا پھر تلوار سے اس کا کام تمام کیا جائے گا، کیونکہ قتل کی علت یہ بنی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ مرتد کو 3 دن تک قید میں رکھا جائے گا۔ اگر وہ اس عرصے میں اس زمانے میں ایمان کی طرف واپس آ جاتا ہے تو بہتر ہے، ورنہ لازماً اسے قتل کیا جائے گا۔ یہ تمام تفسیر اس وقت ہوگی جبکہ اللہ تعالیٰ کے قول فقاتلوا سے صرف قتل ہی مراد لیا جائے۔ یہ جتنی گفتگو ہم نے کی، یہ تفسیر اسی صورت میں ہوگی جبکہ قاتلیوں کا حقیقی معنی قتل مراد لیا جائے، اور ظاہر ہے کہ ایسا نہیں، اس لیے کہ ایسا ذمی جس نے عہد شکنی کی، یعنی دارالحرم میں جا بسا، دارالاسلام سے دارالحرم میں چلا گیا، تو یہ عہد شکنی ہے، اس کا قتل کیا جانا متعین نہیں ہے، بلکہ اس کا حکم دوسرے اہل حرب کا حکم ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم انہیں پہلے اسلام کی طرف بلائیں گے، اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو بہتر، ورنہ انہیں جزیہ دینے کا حکم دیں گے۔ اگر یہ جزیہ قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ قتل کیے جائیں گے۔ یہ اہل حرب کا حکم ہے، اور یہی حکم جو ہے ایسے ذمی کا ہے جس نے عہد شکنی کرتے ہوئے دارالاسلام کو چھوڑ کر دارالحرب کو اختیار کر لیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے قول قاتلوہم کا معنی یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ جہاد کرو۔ پس اگر وہ اسلام قبول کر لیں یا دوسری مرتبہ معاہدہ قبول کر لیں تو وہ پھر سے ذمہ بن جائیں گے، ورنہ انہیں قتل کر دو۔ ملا جیون فرماتے ہیں یہاں سے یہ ظاہر ہوا کہ جس نے دین میں لعن طعن کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بکواس کی، تو جس نے اس قسم کی حرکت کی تو واجب ہے کہ اس کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ اگر وہ ذمہ قبول کر لیتا ہے اور جو اس نے علی اعلان بکواس کی یا نازیبہ کلمات کہے
ان کو چھپا لیتا ہے اسے چھوڑ دیا جائے، ورنہ اسے لازماً قتل کر دیا جائے۔ یہ بات ملا جیون کی اپنی تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی، واللہ عالم بالصواب، حقیقت حال کا علم اللہ کو بہتر ہے۔ یہ مسئلہ مکمل ہو گیا۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مسئلہ نمبر 142 یعنی مساجد کی تعمیر کافر کے لیے روا نہیں، اس مسئلے کو انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔